مہینہ ہی ایمان والوں کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ مسجدوں میں دیکھا جائے تو ایسی چند صف شروع میں کھڑے ہیں، باقی پیچھے پورا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، یہ بوڑھے لوگ صف میں اور جوان آرام کر رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک گھڑی، یہ وقت اور لمحات اتنے قیمتی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہے۔ پہلے جو 10 دن ہیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا، اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ جو روزہ رمضان المبارک کی، اس مہینے کی جو شروع سے ہی قدر کرنے والے ہیں، ان پر خاص طور پر اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر یا غفلت میں ہوتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے شروع میں قدر نہیں کیا، بعد میں فکر ہو رہی ہے کہ ارے 10 دن نکل گئے، جس طرح سے وقت گزارنا تھا ہم نہیں گزار پائے۔ بیدار ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے رب کو منانے کے لیے، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو یہ 10 دن بھی معمولی درجے کا نہیں، اب بھی اگر کوئی کوشش کرے، آگے بڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس تعلق سے عقل مند اور جن کو سمجھ ہوتی ہے ان کے لیے معمولی بات بھی، چھوٹی بات بھی، ایک اشارہ بھی کافی ہو جایا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام پوری دنیا انسانیت نہیں، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں، اور آپ کی برکت سے، آپ کے وجود سے پوری مخلوق کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ذرا توجہ کریں کہ جن کو اللہ پاک ایسا مقام عطا فرمائے، جن سے فائدہ ہی فائدہ، جو آپ کے خلاف اٹھے اس کے لیے دعائیں، ایسے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی ایک بددعا پر آمین فرمائے ہیں۔ وہ بددعا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بددعا کے الفاظ جس کا ترجمہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یعنی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائیں۔ کیا فرمائیں؟ آمین۔ ایک تو فرشتے کی دعا، اور پھر فرشتے کی اس بددعا پر نبی علیہ السلام کا آمین فرمانا، اس میں اور پختگی ڈال دیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ کسی کو یہ ماہ مبارک ملے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے، وہ اس مہینے کی قدر نہ کرے،
وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ پائے تو ایسا شخص ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے، کیونکہ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، پورے مہینے میں اتنا قیمتی ہے کہ بعض مہینوں میں بہت زیادہ کوشش جو کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس ماہ مبارک میں تھوڑی توجہ سے بہت زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب پر اضافہ فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایمان والوں کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک بہانے بہانے سے اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، اور یہ خصوصیت پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی، یہ بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اتنا بڑا شرف ملا ہے اور اتنی بڑی آسانی ملی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیں 10 دن کیسے گزر گیا، اللہ تعالیٰ بھی فرمائے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے ایک مہینہ روزہ، ایک مہینہ عبادت، ایک دم بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایک ایک روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیسے رکھے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھ لیں اب بھی جو یہ 20 دن جو باقی ہے قدر کر رہے ہیں، اب کیا 18-19 دن، کتنی تیزی سے یہ مبارک مہینہ آیا اور گزرتا چلا جا رہا ہے۔ 10 دن کیسا گزرا؟ اب جو لوگ روزہ رکھ لیے ان کو پوچھے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بہت تیزی سے چلے گیا، 10 دن ہو گئے کیا معلوم ہی نہیں پڑا۔ اور جو قدر نہیں کرنے والے ہیں ان کو کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں، پوری زندگی بھی ایک روزے کے بدلے اگر رکھ لیں تب بھی اس ماہ مبارک کے روزے کا حق ادا نہیں ہوگا، یاد رکھ لیں۔ اور کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہم کوشش کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ علماء کرام ایک واقعہ نقل کیے ہیں، ایک یہودی کا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا بیٹا بازار میں کھا رہا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک یہودی لڑکا، اس پر تو ظاہر ہے یہ مہینے میں اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، تو وہ کھا رہا تھا۔ جب اس کا باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں باہر بازار میں کھا رہا ہے، تو اس پر وہ غصہ ظاہر کرتا ہے اپنے بیٹے پر کہ مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے اور تم باہر کھا رہے ہو۔ کچھ تو لحاظ کرنی چاہیے۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، صرف یہ عمل رمضان المبارک کے مہینے کی قدر اور احترام میں کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو تم کھا پی کر کے مت دکھاؤ۔ کسی نے خواب میں دیکھا اس کے انتقال کے بعد، تو وہ جنت کے اندر ہے۔ وہ یہودی جو اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اس کو جنت میں دیکھا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ
تم کو جنت کیسے نصیب ہو گئی؟ جب وہ وضاحت کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں میں اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ مسلمانوں کا روزہ ہے اور تم باہر کھا رہے ہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دی ہے اور مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب ہو گیا تھا، تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ، تو یہ ایک یہودی ذرا سی توجہ کیا، اس مہینے کی قدر احترام میں اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے۔ کیا آج کا مسلمان جو ایمان والا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، کیا وہ قدر کرے گا تو اس کو نہیں کچھ ملے گا؟ تو اس لیے بہت کوشش کریں کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک گھڑی، یہ وقت اور لمحات اتنے قیمتی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو کتنا قیمتی بنا لیں۔ جن کو غفلت ہوئی، روزہ نہیں رکھ پائیں، کوشش کریں کہ ذرا ذرا سی بات پر روزہ چھوڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو، توبہ استغفار کریں اس پر، اور جو دن باقی ہے اس میں پورے کے پورے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ہمارا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ رات کے اندر جو تراویح ہے، یہ قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس پر مغفرت ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کہ ہاں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ آخری عشرے میں اگر جو اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کی تو بالکل صاف دو لفظوں میں بتایا ہے کہ جب ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، 10 دن اللہ کے گھر میں اللہ کو منانے کے لیے بیٹھ جائے تو اس پر تو اور خاص عنایت اللہ کی ہوگی۔ حدیث میں کہ حج عمرے کا، 2 حج 2 عمرے کا غالباً، کہ جو اعتکاف کرنے والوں کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا جیسے کہ وہ اللہ کو منانے کے لیے بیٹھا ہے۔ کسی کی ماں روٹھ جائے، کسی کا والد روٹھ جائے، بچہ اگر تھوڑی دیر منانا کتنا وقت لگتا ہے، منٹوں میں ماں باپ مان جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض نافرمان بچے تو وہ تو ان کے لیے تو ماں باپ ہر وقت منتظر ہوتے ہیں کہ ذرا سا پلٹے میری طرف۔ ماں باپ کے دلوں میں اتنی رحمت جس اللہ نے ڈالی ہے، وہ اگر بچہ ذرا سا کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں، ماں گلے سے لگا لیتی ہے، والد درگزر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے، اللہ تعالیٰ کو ماں باپ سے بھی زیادہ آسان ہے منانا۔ ماں باپ کو منانے میں چند سیکنڈ لگ سکتے ہیں، مگر اللہ کو منانے میں لمحوں میں اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں۔ مگر کوئی اللہ کی طرف سچے طور پر متوجہ ہو کر تو دیکھے، چھوٹے موٹے گناہ جانے انجانے میں ہو رہے ہیں، وہ اس ایام کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر کوشش ہو کہ اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے استغفار کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں کہ جو گناہ ہیں، جو زندگی کے اندر گناہ ہوئے، اس گناہ سے اس کو پورا کا پورا چھوڑنے کا عہد کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ روزے کے اندر جو کچھ کمی، جانے انجانے میں غلطی ہوئی، روزہ اگر چھوٹا ہے اس پر توبہ استغفار کریں۔ رات میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے، نماز میں سستی کاہلی ہوئی، چھوٹی ہے، اس پر توبہ استغفار کریں۔ اب بھی کوشش کریں بیدار ہو جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اگر نظام بنا ہو، فکریں ہوں، تو بہت
الگ ہی معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم کوشش نہ کریں، فکر مند نہ ہو، تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے. پہلے بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر کوشش کرتے ہیں، جن کے گھروں میں ماحول ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ روزہ رکھنے پر ضد کرتے ہیں. ماں باپ کے کہنے پر بھی وہ ضد کر کے روزہ رکھتے ہیں. تو اس سے بڑوں کو احساس ہونا چاہیے کہ جب چھوٹا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کیا ہمارے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. ابھی ہماری بچی کل بغیر سحری کیے ہوئے، اس کو اتنا سمجھایا، رات سحری میں نہیں اٹھ پائی چھوٹی والی، اس کو سمجھا کہ بیٹا سحری نہیں کیے، اب کھا لیجئے، بعد میں رکھیں گے. پورا دن ویسے ہی گزر گیا روزے سے، مگر وہ روزہ نہیں توڑی ہے، اور سحری نہ کرنے کی وجہ سے دھوپ تھی، باہر نکل گئی، اس پر شام ہوتے ہوتے بخار چڑھا. اب وہ پوری رات کی نہیں، آج کا بھی روزہ رکھیں گے. ابھی یہاں آنے سے پہلے اس سے بہت پیار محبت سے کہ نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس وقت تک وہ روزے سے ہیں. سحری کے وقت اٹھی اور لاسٹ میں کہہ رہی ہے کہ ہم کو پیاس لگی ہے، پانی پئیں گے. پانی پی، اور اسی نیت سے پانی پی ہے کہ آج بھی روزہ رکھیں گے. بخار ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت تک وہ روزے سے ہیں. ابھی میں تھوڑا ڈانٹ کر کے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ آپ سے غصہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائیں کہ اگر بیمار ہو تو روزہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے. اتنا سمجھانے کے بعد جب جا کر کے وہ روزے وہ کھانے پینے کے لیے تیار ہوئی. تو یہ صرف کوئی تعریف مقصود نہیں ہے، دکھانا بتانا مقصود نہیں ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں اگر ہم ماحول بنائیں، بتائیں، ہم اس کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے ہمارے گھروں میں اس کا ذکر ہو، معلوم ہو کہ یہ کیا مہینہ ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، تو بچوں کو جب سمجھ میں آ جائے اور بچے وہ روزہ توڑنے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بغیر سحری کے روزہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر سحری میں نہ اٹھ پائیں، تو کیا بڑوں کو اگر اس کا علم ہوگا تو وہ چھوڑیں گے روزہ کو؟ ذرا سی بات پر سر میں درد ہو رہا ہے، روزہ توڑ دیں. ذرا سی تکلیف، تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی، روزہ توڑ دیں. نہیں توڑنا چاہیے. واقعی اگر زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہے، تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے، جب چھوڑا جائے. جو شوگر کے مریض ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو چیک کروا لیں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھے، اپنے شوگر چیک کروائیں، تو ان کا شوگر جن کا 400 350 شوگر، ان کا 150 200 پہ آ جاتا ہے روزہ رکھنے کی برکت سے. تو یہ تو اور صحت مل رہی ہے. ہر مریض شوگر کا چاہتا ہے کہ ہمارا ڈاؤن ہو، مستقل انجیکشن لے رہے ہیں، دوائیاں چل رہی ہے، اس سے اتنا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے جتنا روزہ رکھنے سے کنٹرول ہو جا رہا ہے. تو یہ آنکھوں کے سامنے ہم کو نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں کر غفلت کریں؟ مسلمان تو مسلمان، غیر لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو صحت کے لیے، کہ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں تو پھر صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو ان کے سامنے جو ڈاکٹر ہیں، پڑھے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور وہ ایسے لوگ صحت کے لیے، صحت کے فائدے کے لیے وہ 1 مہینہ، بعض تو 40 دن اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ صحت مل جائے. ہم کو صحت پانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. صحت تو ویسے مل جائے گی. آج بیماریوں کی وجہ سے ہاسپٹل پورے بھرے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں جگہ خالی نہیں ہے، بیڈ نہیں ملتا ہے، اتنے مریض ہیں، اتنے ہاسپٹل ہیں، اور ذرا آدمی چاہتا ہے کہ اچھے ہاسپٹل میں علاج کرائیں، جلدی موقع نہیں مل پاتا ہے، جگہ نہیں مل پا رہی.
علاج کے لیے ہزاروں ہزار خرچ کر کے پریشان ہیں. جو اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں یہ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے، حد سے زیادہ معدے کے اندر غذا پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں. اب ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیں آج پورے زیادہ تر لوگ اس سے پریشان ہیں کہ شوگر بڑھ رہا ہے، زیادہ پریشانی ہے، یہ کنٹرول نہیں ہے. جب روزہ سے ہے، یہ کسی کی بات نہیں، بتائی ہوئی نہیں، جو کوئی چاہتا ہے اس کو خود احساس کر لے، دیکھ لے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جب یہ شوگر لیول کم ہو جا رہا ہے، کنٹرول ہو جا رہا ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے. تو جیسے یہ بیماری میں کمی ہو رہی ہے، ایسی ہی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ جو کھانے پینے کا نظام بنائے ہیں اس میں بھی حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 24 گھنٹے میں ایک وقت کھا پی لیے کافی ہو جاتا تھا، اور کبھی وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، اور کبھی تو مل رہا ہے کھانا، کبھی فاقہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود ان کی صحتیں اس وقت جو تھے صحتیں اچھی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلی جو تبدیلی ہے کہ ہمارے درمیان 2 وقت کا کھانے کا رواج ہوا. اب ہم کیا کہیں گے؟ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. گھنٹے گھنٹے میں مل جائے تو گھنٹے گھنٹے میں ہم کھانے کو کیا کریں گے؟ دیکھتے رہیں گے یا پھوڑتے رہیں گے. کوئی تمیز نام کی چیز ہم کو احساس ہی نہیں. جب لگے سامنے آ جائے مزیدار ہے، اس کے بعد جو پریشانیاں شروع ہو رہی ہیں ہم اس کو کیوں بھول جا رہے ہیں؟ بچپن میں دیکھا کہ 3 وقت پابندی سے سب کے گھروں میں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا، رات کا. اس کے بعد دیکھے تو پھر صبح میں ایک ہلکا ناشتہ، پھر بھاری ناشتہ، پھر دوپہر کا، پھر ایک عصر کا، اور پھر رات کا. یہ اب پتہ نہیں اب اس سے کتنا زیادہ ہو چکا ہے. پھر ذرا کسی کے پاس گئے تو ان کے پاس کھانا. پھر ہم رک جائیں، اپنا نظام بنائیں پورا، نہیں تو ہم اپنی صحت کو برباد کر کے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اور آج کے یہ تو ایک تو زیادہ ہے، وقت سے زیادہ، حد سے زیادہ کھا پی رہے ہیں، اور اس میں ہر کھانے میں اتنی زیادتی ہو رہی ہے. جتنے بھی اس میں جو مرچ مسالے ہیں وہ قسم قسم کے زبان کے ذائقے کے لیے رکھواتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں نقصان اٹھا رہے ہیں. تو یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ اپنی صحت کو خود سے کھا پی کر کے اس میں حد سے زیادہ اگر بڑھ رہے ہیں کسی چیز میں، کھانے پینے میں، تو یہ شیطان والا عمل ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. جو کوئی اس آیت پر عمل کر لے، کلوا واشربوا، کہ کھائے پیے، ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرے، تو انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے یہ قرآن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کھانے پینے کے متعلق، یہ آیت کافی ہو جائے گی صحت کے لیے. خیر، تو حد سے زیادہ اس وقت کھایا پیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تو اور پوری پابندی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا چاہیے کہ حد سے زیادہ جو کھانے کی وجہ سے جسم میں حد سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ تیاری جو باڈی کے اندر ہو گئی ہے، وہ روزے کی برکت سے جب روزہ رکھیں گے تو یہ پورا جلے گا، ختم ہوگا. حد سے زیادہ جو
بڑھ گیا ہے جسم، اور اس کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں مختلف بیماریاں، کینسر آج اتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے تمام بڑی بیماریوں سے، چھوٹی بیماریوں سے، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ پاک سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو ہاسپٹلوں کے چکر لگا کے آج وقت کا کافی حصہ نکل جا رہا ہے، تو اپنی جان پر ہم ظلم کر رہے ہیں، خود اپنی جان پر رحم کریں، اور اس ماہ مبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحت بھی مل جائے گی۔ تو ایک یہ بھی ذریعہ ہے۔ اصل ہم کو تو صرف یہ کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس میں بتانا مقصد یہ کہ دیکھیں اس میں یہ بھی ایک بڑا فائدہ، اللہ تعالیٰ تو فائدہ بتائیں کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ مگر دنیا کے جو دنیا پر جسمانی طور پر ریسرچ کرنے والے وہ کہتے ہیں جو روزہ رکھے گا اس کو صحت اچھی ہو جائے گی، اور آج مارکیٹ میں صحت شارٹ ہے، سب بیماری عام ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اس کی قدر کی جائے اور زیادہ بڑھ چڑھ کے روزے کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جتنے دن باقی ہے ہم کوشش کریں کہ اگر 10 دن غفلت میں گزر گیا اس پر توبہ استغفار کرے، نماز کی پابندی کرے، روزے کو ہم رکھے۔ کوئی بیمار ہے تب بھی اگر وہ دوا وغیرہ ضروری ہے تو بھی پردے کے ساتھ میں روزہ دار کے ساتھ سامنے نہ کھائے پیے، احترام کریں، برسر عام روزہ دار کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے، یہ بھی روزے کا احترام ہے۔ بعض دفعہ سیدھا کھلے عام تکلیف ہے سب کے سامنے کھا پی لیتے ہیں، ہم ہمارا روزہ نہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا روزہ نہیں ہے۔ یہ اور بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور وہ دوسروں کو کھا پی کر کے دکھائے، یہ روزے کے ساتھ مذاق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ غصہ ہوں گے، یاد رکھ لیں۔ ایک کام ہے نہیں کرے کسی وجہ سے ایک الگ بات ہے، مگر اس کو اور دکھانا، مذاق اڑانا، یہ مذاق بنانے کی طرح ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ تو اگر ہم کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزے دار کے سامنے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دوا کھا رہے ہیں، ضرورت ہے، تو یہ سب چیزیں پردے میں ہونی چاہیے، تو اس کا لحاظ کریں گے، ہو سکتا ہے اس لحاظ کی برکت سے بھی اللہ تعالی ہم پر رحمت فرما دیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں۔ تراویح کے متعلق دیکھیں، اتنی سستی کاہلی ہوتی ہے، آج موسم بھی اس دفعہ الحمدللہ کوئی اتنا پسینے دار والا نہیں، پہلے پسینوں میں جب تراویح پڑھ کے نکلتے ایسی چلنے کے بعد بھی جسم کا اندر کا کپڑا بھیگ جاتا تھا، گیلا ہو جاتا تھا۔ آج تو بہتر ہے الحمدللہ، اس کے باوجود بھی سستی۔ بعض جگہوں پہ جو 10 دن کی 20 دن کی تراویح ہوتی ہے تو شروع میں حافظ قرآن تھوڑا لمبا کھینچتے ہیں، بعض دفعہ ایک رکعت 10 منٹ کی ہو جاتی ہے۔ اب وہ 10 منٹ 5 منٹ پہلی رکعت میں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی پہلی رکعت کی رکوع اللہ اکبر، سب بھاگ کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ بعض جو بڑے بڑے شہر ہیں مسجدوں میں دیکھا جائے تو ایسی چند صف شروع میں کھڑے، باقی پیچھے پورا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، یہ بوڑھے لوگ صف میں اور جوان آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جوان کس کام کا ہے پتہ نہیں، یہاں بھی پیچھے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، ہم تو دیکھے نہیں ہیں، پیچھے اگر بیٹھے ہوں گے تو ذرا لحاظ کریں کہ چھوٹی سی 2-3 منٹ میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ 2 منٹ ایک رکعت میں، اگر پہلی تلاوت میں 2-3 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے، اب وہ 2-3 منٹ کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے کہ اب انتظار اگر کر رہے ہیں تو اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھ لیں۔ اور صف کے درمیان خیال کریں کہ بیچ میں جو صف خالی ہے تو اس صف کو پورا کرے پہلے، ایسا نہ ہو کہ ہم آگے کی صف تو خالی ہے اور پیچھے کے صف میں ہم کھڑے ہیں، تو ہماری نماز کے اندر وہ کمال نہیں آ پائے گا۔ تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو مؤذن صاحب ہوتے ہیں
ان کے اس طرف دائنی طرف کی پہلے صف کی بڑی فضیلت ہے، اور پہلے صف میں یہاں سے وہاں تک کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، جب دیکھیں یہ فضیلت سننے کے بعد ظاہر ہے کہ ہر کوئی چاہے گا کہ ادھر، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اگر ادھر کی صف میں اگر جگہ خالی ہے تو ادھر سے اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی ادھر آ جائے تو اس کا دوگنا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ تاکید ہے، صفوں کو درست کرنا، مل کے کھڑے ہونا، یہ نماز کو درست کرنے والی چیز ہے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو پھر سمجھے کہ نماز ہماری مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا پورا لحاظ کرے۔ تراویح 20 رکعت ہے، اس کو ہم کھڑے ہو کر کے دیکھیں، علماء اہل حدیث کے پاس ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے تراویح میں کہ وہ نفل سمجھتے ہیں اور 8 رکعت پڑھتے ہیں، بعض اور زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 8 ہی ہو، ان کو جب موقع ملتا ہے تو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، قیام اللیل سمجھتے ہیں۔ مگر حنفیہ کے نزدیک ہمارے پاس تو یہ 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ تو آج نوجوان بس علماء اہل حدیث کی اگر بات سن لیتے ہیں تو 8 رکعت پڑھو اور غائب بھاگو۔ قیام پوری رات اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کم ہے، پوری رات اگر یہ رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر کے اگر نفل میں گزار رہے ہیں، قیام میں گزار رہے ہیں تو کم ہے، یہ کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور ہمارے پاس تو یہ 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو 20 رکعت ادا کرنا ہی ہے، چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ ان کے پاس جو اہل حدیث ہے بھائی آپ 8 ہی پڑھ لیں، آپ کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے لوگوں کو جو اہل سنت والجماعت سے ہیں ان کے لیے تو 20 رکعت پوری کریں، اس میں خاص طور پر نوجوان کمی کوتاہی کرنے کی کوشش نہ کریں، پوری طور پر اگر اب تک غفلت ہو گئی، بیٹھے رہے پیچھے کے صفوں میں، جیسے رکعت کے رکوع میں پہنچے تو بھاگ کر کے کھڑے ہوئے، یہ مذاق ہے تراویح سے، یہ مذاق ہے عبادت سے، یہ مذاق ہے نماز سے کہ ہم انتظار کریں رکوع میں جا کر کے کھڑے ہوں۔ اس پر بھی توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اب سے جتنا وقت باقی ہے اس کی قدردانی کی کوشش کرے، اللہ پاک قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔